کیا؟ یہ کام تم نے کیوں کیا؟ یہی انس کہتے ہیں اللہ کے نبی کی عادت کیا تھی؟ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد. رواه الترمذي في الشمائل. اس حدیث کو امام ترمذی اپنی شمائل میں لائے. کیا فرماتے ہیں حضرت انس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ مریض کی عیادت کرتے تھے. دیکھیے اخلاقی تعلیم دیکھیے، مریض کی عیادت، مسلمان کی نہیں، کوئی بھی ہو کسی بھی. یہاں تو آج ہم کسی کو دیکھنے جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں اس سے میرا رشتہ کیا ہے، پیسے والا کتنا ہے. پیسے والا مر جائے تو مٹی میں بھی بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے بیماری میں بیمار کرسی کے لیے بھی بھیڑ بہت ہوتی ہے، اور کوئی غریب بیچارہ بیمار ہو جائے تو بھیڑ کم. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض، اللہ کے رسول مریض کی عیادت کیا کرتے تھے. کس کی؟ مریض کی عیادت. اور مریض کی عیادت ہی نہیں، واقعہ سنا ہوگا. ایک بار جو آپ راستے سے گزرتے تھے تو ایک بڑھیا آپ کے اوپر کانٹے اور کوڑا پھینکا کرتی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ آج کوئی کانٹے پھینکنے کے لیے بڑھیا کھڑی نہیں ہے. کیا بات ہے؟ روزانہ جو دروازے پہ کھڑی رہتی تھی اور جیسے نبی گزرتے تھے پھینک دیتی تھی وہ کوڑا. اور ایک دن دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ بڑھیا جو دروازے پہ کوڑا لے کے کھڑی ہوتی تھی کیا بات ہے؟ آج نہیں دکھ رہی ہے، آج نہیں دیکھ رہا ہوں اسے. لوگوں نے بتایا وہ بیمار ہے. زاد المعاد ابن قیم لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول خالی ہاتھ میں کھجور کا ایک پیکٹ، ایک تھیلی لے کر گئے کہ اس بڑھیا کی عیادت کرو. ماں کیسے ہو؟ آنکھیں کھولی، ارے یہ تو محمد ہے جس کو میں کوڑا جس کے اوپر ڈالا کرتی تھی. کہا کہ ٹھیک ہوں. کہا ماں یہ کھجور کھا لو. کھلایا، اٹھایا، تسلی دی، ٹھیک ہو جاؤ گی. پڑے پہ دم کیا. دروازے پہ جب کوئی آتا ہے تو سمجھ لو کہ سارے گلے اور شکوے ختم. میں جس پر کوڑا ڈالتی تھی اور یہ، اور لوگوں نے تو نہیں لکھا، لیکن خصائص میں علامہ سیوطی نقل کرتے ہیں کہ جب اس نے اللہ کے نبی کو محمد رسول اللہ کو جب دیکھا کہ وہ دروازے پر آئے، وہ کھجور لے کے آئے اور عیادت کرنے آئے، میری بیمار پرسی کرنے آئے، کہنے لگی آئے محمد ابن عبداللہ، نہ جانے میرا دل آج اندر سے یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تیرا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے. اور وہ بڑھیا اسی جگہ کلمہ پڑھتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام لے آتی ہے. جو کافر کے ساتھ اور بڑھیوں کے ساتھ عیادت کا یہ حق رکھتا ہو تو اس نے مسلمان مریضوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہوگا. اچھا یہ بڑھیا تھی، ایمان لانے کی بات کی کیا فائدہ تھا؟ وہ کچھ کام کی نہیں تھی، 2-4 دن میں مرنے والی تھی، اس کا کیا فائدہ تھا؟ لیکن آپ اس کے پاس بھی گئے، شاید یہی کلمہ پڑھ لے، کم سے کم کچھ فائدہ اسلام کو ہم کو تو نہیں ہوگا لیکن جہنم سے تو بچ جائے گی، جہنم سے تو بچ جائے گی. یہ تصور تھا نبی اکرم کا. اس بڑھیا کی عیادت کرنے گئے. اور کافر کے ساتھ جب حسن سلوک کا یہ معاملہ ہے تو پھر غیروں کے ساتھ کیا ہوگا، اور تو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا. کیا کہا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنازہ، اور جنازے میں شرکت کرتے تھے. کسی کا بھی جنازہ ہو، جنازے میں آپ جاتے تھے. ارے مسلمان کا جنازہ تو چھوڑو، وہ عبداللہ ابن ابی جس نے حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی اور جس نے اللہ کے رسول کے بارے میں کہا تھا کہ اگر محمد مدینہ میں جائے گا تو ہم عزت والے ذلیل کو نکال دیں گے، یعنی محمد کو مدینے سے نکال دیں گے. جس نے محمد رسول اللہ کو ذلیل نہیں بلکہ عدل، اس میں تفضیل کے صیغے کے ساتھ، یعنی بہت بڑا ذلیل، لا یخرجن الاعز من العدل، ہم مدینہ پہنچنے کے بعد عدل کو یعنی سب سے عزت والا، سب سے بڑے ذلیل یعنی محمد کو نکال دے گا. محمد رسول اللہ کو ذلیل کہا اس نے. جب عبداللہ ابن ابی مرتا ہے تو اس کا بیٹا آتا ہے، اے اللہ کے رسول میرا باپ منافق تھا، میرا باپ آپ کو گالی دینے والا، آپ کی بیوی اما عائشہ پر زنا کی تہمت لگانے والا تھا، مر گیا، پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا. اے اللہ کے نبی آپ جو چادر، جو آپ قمیض پہنے ہوئے، اے اللہ کے نبی یہ کرتا دے دیجئے، یہ کرتا اتار دیجئے، میں اپنے باپ کو یہ قمیض پہنا دیتا ہوں. آپ کی قمیض پہنانے کی وجہ سے ہو
عذاب میں کچھ کمی آ جائے. دیکھ رہے ہیں کہ دشمن مرا ہے, منافق مرا ہے, لیکن اٹھ گئے اپنی قمیض اتار کے دے دیتے ہیں. آئے عبداللہ کے بیٹے لے اور اپنے باپ کو یہ قمیض پہنا دینا, اپنے باپ کو یہ کرتا پہنا دینا. حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, منافق کو آپ اپنی قمیض کیوں دے رہے ہیں؟ آسمان پر نظریں گئی, آئے عمر اگر میری قمیض کے پہن لینے سے اس کے باپ کے عذاب میں اگر کچھ کمی آ جائے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ اگر اس پر رحم ہو جائے تو میری رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی؟ قمیض دے دی اور عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے اپنے باپ کو وہ قمیض پہنا دی. لوگوں نے دیکھا محمد نے اپنی قمیض دے دی صلی اللہ علیہ وسلم, تو کہنے لگے لوگ کہ آئے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے, نبی اکرم سے کہو جو قمیض دے سکتا ہے تو اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھا سکتا ہے, اس کے جنازے کے لیے نبی سے کہو کہ وہ پڑھا دیں. عبداللہ ابن ابی کا بیٹا عبداللہ آتا ہے, کہنے لگا اے اللہ کے نبی, میری خواہش ہے کہ میرے باپ کی جنازے کی نماز آپ پڑھا دیں. میں جانتا ہوں کہ میرا باپ گناہ گار ہے, میں جانتا ہوں کہ میرے باپ نے آپ کو گالی دی, آپ کی بیوی اما عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ جنازے کی نماز پڑھائیں. اگر آپ مغفرت کی دعا کر دیں تو شاید میرے باپ کے عذاب میں کچھ کمی آ جائے. صفیں لگ گئی, اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور صف کے آگے جانا چاہتے ہیں, عبداللہ ابن ابی کے قریب جانا چاہتے ہیں, اس لاش کے پاس جانا چاہتے ہیں, لیکن حضرت عمر کی عزت نے گوارا نہ کیا. پیچھے سے حضرت عمر نے چادر پکڑ کے کھینچی, اے اللہ کے رسول, کم سے کم اس بے ایمان کا, اس منافق کا جنازہ نہ پڑھاؤ جس نے آپ کو, آپ کی بیوی کو زندگی بھر ستایا, زانیہ کا, بلاکاری کا, زنا کی تہمت لگائی اور آپ کو گالیاں دی. اے اللہ کے نبی, کم سے کم اس منافق کی جنازے کی نماز مت پڑھاؤ. اللہ کے نبی نے پیچھے مڑ کے دیکھا, عمر میری چادر کو پکڑے ہوئے ہیں. فرمایا عمر, محمد رسول اللہ کی چادر کو پیچھے سے چھوڑ دو, مجھے جنازہ پڑھا لینے دو. اگر میری دعا کرنے سے اس کے عذاب میں کمی آ جائے تو میرا کیا بگڑ جائے گا اور میری رحمت للعالمین میں کیا فرق آ جائے گا؟ عمر چھوڑ دو, چھوڑ دو. حضرت عمر نے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی آگے چلے گئے, صفیں درست ہو گئی, 5 صفیں 7 صفیں لگ گئی. اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنے والے ہیں, ابھی جنازے کی نماز پڑھانے والے کہ آسمان سے جبرائیل امین آ جاتے ہیں. آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے رب نے منع کر دیا ہے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں, آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. آپ اپنے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں, لیکن عرش والا اپنے رسول کے دشمن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کا اخلاق اس کو نظر انداز کر سکتا ہے, لیکن اوپر والا جبار بھی ہے, اس کا غصہ اس کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اپنے دشمن کو معاف کرتے ہیں, کر دیجیے, لیکن عرش والا محمد کے دشمن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا جبرائیل اللہ سے اجازت لے کر آؤ. جبرائیل دوبارہ گئے, عرش والے نے پھر بھیجا, اے محمد 70 مرتبہ بھی اگر تو اس کی جنازے کی نماز پڑھے گا تو قسم ہے اللہ کو اپنی عزت و جلال کی کہ میں 70 مرتبہ بھی تیری دعا ختم کر دوں گا اور اس کی میں مغفرت نہ کروں گا. جب نبی نے سنا کہ 70 مرتبہ اللہ نے کہا اے محمد تو دعا کرے گا تب بھی میں قبول نہیں کروں گا. فرمایا عرش والے, اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ 71 مرتبہ یا 75 مرتبہ میری دعا کرنے سے تو اس کو بخش دے گا تو میں 75 مرتبہ دعا کر دیتا ہوں. جس کا دشمن کے ساتھ یہ سلوک ہو اس کو دہشت گرد کہتے ہو, اس کو آتنکوادی کہتے. یہ کافروں کے ساتھ, منافقوں کے ساتھ یہ سلوک ہے. بڑھیا کے ساتھ وہ کافر تھی, اس کے ساتھ وہ سلوک ہے. ایک کافر آیا, بھوکا ہوا, اللہ کے رسول کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھو, رات ہو گئی ہے, راستہ بڑا خطرناک ہے. پھر کہا نہیں تو یہیں سو جاؤ, صبح نکل جانا. ٹھیک ہے. کہا کہ بھوک لگی ہے, کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے, کافر ہے, بھوک لگی, کہا تو یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے. اللہ کے رسول نے ثابت ہے کہ بکری کا دودھ دھو کر لاؤ. ایک بکری کا دودھ دھو کر لا, پیو. پی گیا. کہا کہ پیٹ بھر گیا, کہا ابھی نہیں. کہا دوسری بکری کا دودھ دھو کر لاؤ, دوسری کا بھی پی گیا. کہا پیٹ بھرا, کہا اللہ کے نبی پیٹ بھر جائے گا میں خود ہی کہہ دوں گا کہ پیٹ بھر گیا.
तीसरी का भी पी गया, चौथी का धोकर लाया, चौथी का भी पी गया। मुस्लिम की रिवायत है 7 बकरियों का दूध पी गया। क्या था, बस पेट भर गया, सो गया। सुबह होकर जब अखलाक देखा, रात में नबी की इबादत का हाल देखा, तो सोच रहा है या अल्लाह, ये आदमी दौलत के लिए तो नबूवत का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि रात में उठ रहा है, पैरों में वरम आ रहा है, सूजन आ रही है, इबादत कर रहा है। इस आदमी को क्या लालच है, रात की तारीकी में उठ रहा है और नमाजों में लगा है। ये दौलत के लिए अगर ऐसा किया होता तो रात में उठने का क्या मतलब। उसने रात से अंदाजा लगा लिया कि झूठा रसूल नहीं हो सकता है। सुबह हुआ, इस्लाम ले आया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के रसूल ने कहा मेरे मेहमान बन जाओ। दूसरे दिन रुक गया, शाम हुई, कहा भूख लगी है, कहा एक बकरी का दूध धोकर पिलाओ। दूध धो के लाया, पी लिया। कहा पेट नहीं भरा, क्या भी नहीं। दूसरी बकरी का दूध धोकर लाया गया, पियो। उसने पिया, आधा दूध पी सका, आधा छोड़ दिया। पहली रात में काफिर था तो 7 बकरियों का दूध पी लिया, और दूसरी रात में जब ईमान लाया तो 1 बकरी का पी गया, दूसरी का पूरा नहीं पी सका, आधा। आपने फरमाया काफिर 7 अतरियों में खाता है और मोमिन 1 अतरी में खाता है। यानी मोमिन अल्लाह का नाम लेकर शुरू करता है, उसकी खैर बरकत होती है, और जितना मिल जाए उसी पर सब्र करता है। और काफिर हरीस होता है, उसको कितना ही मिलता है उसका पेट नहीं भरता है। ये आदम काफिर के साथ जिसका ये सुलूक हो, उसका मुसलमानों के साथ क्या सुलूक होगा, और अपने भाइयों के साथ क्या सुलूक होगा। और उसको आज दहशतगर्दी का टाइटल दिया जाता है, लेबल लगाया जाता है। लेटे हुए हैं, सहाबा दूर दूर हैं, तलवार पेड़ पे लटकी हुई है। बच्चे वाकया सुनाते हैं, नबी की आंख गहरी है, काफिर आया, उतार लेता है तलवार। काफिर ही था, तलवार उतार लेता है। आपकी आंख खुल गई। मैं यासिमु का मिन्नी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए मोहम्मद कौन बचाएगा मेरे हाथ से, आए मोहम्मद कौन बचाएगा मेरे हाथ से तुमको। का अल्लाह, मौत सामने है, तलवार लेकर खड़ा है, लेकिन तवक्कुल देखिए, भरोसा देखिए, कौन बचाएगा। का अल्लाह, अल्लाह, वो अल्लाह की तरफ दावत देने वाला, मौत सामने फिर भी अल्लाह की दावत। कितना जबरदस्त आई था वो मोहम्मद रसूल। क्या था, कौन बचाएगा, अल्लाह। तलवार गिर गई, इस हाल में भी वो अल्लाह को नहीं भूल रहा, इसका कौन मुकाबला करेगा। अब अल्लाह के रसूल ने तलवार उठाई, मैं यासिमु का मिन्नी या रसूल, आए काफिर तू बता तुझे कौन बचाएगा। कहने लगा आपके हाथ में तलवार है, आप ही बचा सकते हैं, आपके हाथ में तलवार है, आप ही बचा सकते हैं। खून के प्यासे को छोड़ दिया, चल। कौन करेगा ये सब, कौन करेगा। यहां तो बड़ा अजीब मामला है, जो ये कह दे कि अपनी हिफाजत के लिए और अपनी बीवी बच्चों की हिफाजत के लिए तलवार उठा दो तो वो जिहाद, वो दहशतगर्दी हो गई। और जो पूरे हिंदुस्तान में त्रिशूल बांटने का काम कर रहे हैं, उनको राम भक्त कहा जा रहा है। बड़ा अजीब मामला है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता, कोई तुमको कुछ कहने वाला नहीं। दहशतगर्दी और आतंकवाद की सही परिभाषा ही अभी तुमने नहीं समझी है कि वो किसको कहते हैं, किसको कहते हैं नहीं मालूम है। आज सुमामा इब्न उसाल मस्जिद के सुकून से बंधा है, काफिर है, यमामा का गवर्नर है, पकड़ के लाए साहबा, बांध दिया। गवर्नरों की खोपड़ी जरा टेढ़ी होती है, जल्दी मानते नहीं है वो। सद्दाम हुसैन फांसी के फंदे पे लटक रहा है, लेकिन आज भी उसका बयान देख लो क्या है, ठेठपना भी जाता नहीं है जल्दी, हेगली जल्दी जाती नहीं है। आज भी कह रहा है कि मुझे मालूम है कि फांसी का फंदा बिल्कुल तैयार हो चुका मेरे लिए, फिर काहे का सुनवाई का नाटक कर रहे हैं मेरे साथ। हेगली अभी भी बाकी है। तसव्वुर कीजिए, यमामा का गवर्नर सुमामा बंधा हुआ है मस्जिद नबी के सुतून में, और अल्लाह के रसूल आए पीछे से पूछते हैं, सुमामा क्या करूं तेरे साथ। आए मोहम्मद, कत्ल करना हो तो कत्ल कर दो, मैंने मेरा जुर्म ही इस लायक है कि मैं कत्ल किया जाऊं। मोहम्मद नाम ले रहा है, आए मोहम्मद कत्ल करना हो तो कत्ल कर दे, मेरा जुर्म ही ऐसा है, और अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ दे, तुम एहसान करोगे, एक एहसान होगा आपका। आपने कहा सुमामा अच्छा मुझे देख ले। क्या मोहम्मद देखने की बात मत करना, नहीं देखूंगा, ठीक है बदे रहो। दूसरे दिन पूछा, आए सुमामा क्या करूं, छोड़ दूं कि माफ करूं। कहा वो आपकी मर्जी है, जो कल कहा था वो आज भी कह रहा हूं। अच्छा मुझे देख ले, नहीं 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 ये नहीं हो सकता। तीसरे दिन सुमामा क्या करूं। सुमामा ने कहा मारो
چھوڑ دے, چھوڑو گے تو ایک احسان ہوگا آپ کا. اچھا سماما ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا, ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو, ذرا مجھے دیکھو. کہنے لگا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو کا نعرہ لگاتے ہو تو سن لو آج میرا فیصلہ. میں نے روم کا بادشاہ دیکھا, میں نے ایران کا بادشاہ دیکھا, میں خود یمامہ کا گورنر ہوں, میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے چہرے دیکھے. اگر سب سے گندا کائنات میں کسی کا چہرہ ہے تو آئے محمد تیرا چہرہ ہے. الفاظ کیا ہے؟ کائنات میں سب سے گندا کسی کا چہرہ ہے تو تیرا چہرہ ہے. حضرت عمر یہ برداشت کیسے کر سکتے ہیں؟ میان پر ہاتھ گیا, تلوار میان سے نکال رہے, اللہ کے رسول نے سمامہ سے نظریں ہٹائیں تو عمر کی طرف ڈال دی. عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول حکم دو, جو آدمی آپ کو اتنا گندا تصور کر رہا ہے اس کی گردن بھی تن سے جدا کر دیتا ہوں. فرمایا عمر تلوار میان کے اندر رکھو, جب تم تلوار اپنے ہاتھ میں نکال لیتے ہو تو محمد آسمان کی پیشانی پر پسینہ دیکھ لیتا ہے. اندر رکھو. آئے سمامہ اگر مجھے نہیں دیکھنا چاہتا ہے مت دیکھ, کم سے کم میری بستی کی طرف نظر اٹھا کے تو دیکھ لے, میرے مدینہ کی طرف تو دیکھ لے. کہنے لگا میں نے ایران دیکھا, میں نے عراق دیکھا, میں نے روم دیکھا, میں نے یمامہ دیکھا, میں نے بڑی بڑی بستیاں دیکھی, سب سے گندی اگر میری نظر میں آئے محمد کوئی بستی ہے تو وہ تیری بستی, تیرا شہر مدینہ میری نظر میں سب سے گندا شہر ہے. صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے, لیکن وہ رحمت للعالمین بن کر آنے والا ابھی بھی اس کے قتل کا حکم صادر نہیں کرتا ہے. آئے لوگوں, جس طرح تمہارے بال بچے سمامہ کے بھی بال بچے, یہ یمامہ کا گورنر ہے, گورنر ذرا ہیکڑ ہوتے ہیں, چھوڑ دو, معاف کر دو, نظر انداز کر دو, میں نے معاف کر دیا. اور ہاں سمامہ کو مدینے کے بارڈر تک چھوڑ کے آنا, مکے کے بارڈر تک, کہیں مدینہ میں کوئی اس کو مارے نہیں, کوئی اس کو ستائے نہیں, کوئی تکلیف اس کو نہ پہنچائے, تو آپ بھی اس کو مکے کے بارڈر پر چھوڑ کے آؤ. سمامہ کو چھوڑ دیا گیا, رسی ڈھیلی کر دی گئی, پکڑا گیا. صحابہ اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ اس کو مدینہ سے باہر مکہ کے بارڈر پہ چھوڑ دے تاکہ میری ذمہ داری ختم ہو جائے. اس کو لے کے جا رہے ہیں اور اس کے دل نے اندر گھر یہ کر لیا کہ بہت دنوں سے محمد کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھ لو, میرے شہر کو دیکھ لو, جب اس نے مجھے معاف کر ہی دیا ہے تو چلو ایک نظر میں چہرے پہ نظر ڈال لیتا ہوں, ایک نظر میں دیکھ لیتا ہوں, دیکھنے میں برائی کیا ہے. آگے بڑا سمامہ مسجد نبی کے دروازے پہ پہنچ کر پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے. پیچھے پلٹ کر دیکھا تو محمد رسول اللہ, جس کو اس نے کائنات میں سب سے گندا چہرہ کہا تھا, آج پوری مسجد نبی میں سب سے زیادہ اگر کوئی چہرہ چمک رہا ہے تو محمد رسول اللہ کا. دیکھتے ہی سمامہ سمجھ گیا یہی محمد رسول اللہ کا چہرہ ہے, یہی نبی ہے. بھاگنے لگا, صحابہ پیچھا کر رہے ہیں کہ یہ کیوں بھاگ رہا ہے. سمامہ تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے, اور جتنی تیزی کے ساتھ سمامہ آگے بھاگ رہا ہے اس کا دل محمد رسول اللہ کی طرف پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہے. سمامہ 2 میل دور بھاگ جاتا ہے, گاؤں میں کنواں ملتا ہے, وہیں بالٹی رکھی ہوئی ہے, غسل کرتا ہے, نہاتا ہے, اور جتنی تیز اسپیڈ سے دوڑ کر گیا تھا اس سے دگنی اسپیڈ سے دوڑ کر واپس آتا ہے, اور پھر محمد رسول اللہ کی مسجد نبی کی چوکٹ پکڑ کے کہتا ہے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا, سمامہ دروازے پہ کھڑا ہے. آئے سمامہ کیا ہوا, کیا کسی نے تم کو مارا ہے, کیا کسی نے تم کو پریشان کیا ہے؟ ارے میں نے تو تم کو معاف کر دیا, پھر تم یہاں لوٹ کر چلے آئے. کیا کسی نے تم کو ستایا ہے, میرے کسی صحابی نے تمہیں ٹھیس پہنچائی ہے یا تمہیں کچھ کہا ہے؟ جلدی بتاؤ تمہارے ساتھ یہ بدسلوکی کس نے کی؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کسی نے کوئی بدسلوکی نہیں کی. پھر تو میں نے تمہیں آزاد کر دیا. کہا نہیں, آزاد تو میں اس وقت تھا جب آپ کا چہرہ نہ دیکھا تھا, جو چاہتا تھا کہتا تھا, جو سناتا تھا آپ سن لیتے تھے. پھر کیا وجہ ہے, پھر کیا وجہ ہے کہ نہ جانے جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو میرا دل پیچھے کی طرف بھاگا, اور آپ کا چہرہ دیکھ کر میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ
جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اب یمامہ کا گورنر محمد رسول اللہ کے پیروں کے جوتے اٹھانے کے لیے چلا آیا. میں آپ کی خاطرداری اور تیمارداری اور آپ کی عیادت اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے چلا آیا. اے اللہ کے نبی مجھے قبول فرما لیجئے. اور پھر سمامہ مسجد نبی میں بلند آواز سے کلمہ پڑھتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھ کر سمامہ اسلام لے آتا ہے. یہ کافروں کے ساتھ جس کا اس نے سلوک ہو, آج وہی لوگ محمد رسول اللہ کو آتنکوادی ٹیررسٹ اور آتنکوادی کہہ رہے ہیں, دہشت گرد قرار دے رہے ہیں, جس نے میرے بھائی یہ انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا. اللہ کی قسم اگر اسلام نہ آیا ہوتا تو بھارت کے آئے میرے ہندو بھائیوں, آج عورتوں کو بھی جو عزت ملی ہے, اور اندرا گاندھی جو 20 سال تک پردھان منتری کی کرسی پر بیٹھی رہی, اگر اس کو پردھان منتری کسی نے بنایا تو یہ عہدہ اسلام کی دین ہے, اسلام کی دین ہے. یقین نہیں آتا تو آپ بھارت کا 100 سالہ ریکارڈ دیکھو. جب آدمی مرتا تھا, اس کا پتی مرتا تھا, تو عورت کو بھی اس کے پتی کی چتا میں جلا دیا جاتا تھا, اور اس بری رسم کو لوگ کہتے تھے ستی. شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو بھی اسی چتا میں جلا دیا جاتا تھا. اسلام کی شیتل چھایا بھارت پہ آئی. اگر اسلام نہ آیا ہوتا تو اندرا گاندھی بھی فیروز گاندھی کے مرنے کے بعد اس کی چتا میں جلا دی گئی ہوتی, اور راجیو گاندھی کے مرنے کے بعد سونیا گاندھی بھی اس کی چتا میں جلا دی گئی ہوتی. یہ اسلام کی دین ہے, یہ اسلام کی دین ہے, یہ اسلام کی دین ہے جس نے عورتوں کو آزادی دی ہے. ہاں, وہ آزادی نہیں جو تم چاہتے ہو. یہ کون سی آزادی ہے؟ 2 روپے کا صابن بھی اس وقت تک نہیں بکتا جب تک کہ آدھی ننگی لڑکی کا فوٹو نہ چھاپو. یہ کون سی آزادی ہے؟ کل میں نے اسی پر تبصرہ کیا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ برابری کا درجہ عورت کو تم دیتے ہو, نہیں دے پاؤ گے. عورت گھر کی ملکہ ہے, عورت گھر کی لارانی ہے. مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن. ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا, بی اے والوں کو دیکھا, ایم اے والوں کو دیکھا, ارے ہاں ایل ایل بی کرنے والوں کو, ایم بی بی ایس ڈاکٹروں کو دیکھا, یونیورسٹیوں میں بڑی بڑی ڈگریاں لی, لیکن باہر نکلے پینٹ کی چین کھولی, کتوں سے بھی بری طرح پیشاب کر رہے ہیں. ارے کتا تو پیشاب کرتا ہے, کم سے کم ایک ٹانگ اٹھا لیتا ہے. یہ تو بے غیرت دونوں ٹانگ زمین پہ رکھ کے کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں. یہ کتوں سے بھی برا طریقہ, جو تہذیب, جو کالج, جو یونیورسٹی, ایم بی بی ایس, ایم اے اور ایل ایل بی کی ڈگری دینے کے بعد بھی بچے کو اتنا نہ تہذیب سکھا سکے, اس تعلیم سے کون سا فائدہ؟ کلکتہ کا واقعہ یاد کرو, لڑکی پی ایچ ڈی کر رہی ہے علی گڑھ یونیورسٹی میں. یہ وہ زمانہ جس زمانے میں میں وہاں سے بی اے کر رہا تھا. لڑکی پڑھ رہی ہے علی گڑھ میں, لڑکا بھی ہے, لڑکی کلکتہ کی ہے, لڑکا حیدرآباد کا ہے. میرے بھائیوں دونوں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, آخری سال ہے دونوں کا. لڑکی کا باپ لڑکی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہے, تلاش کر رہا ہے کہ میری بیٹی پڑھ کے آئے گی. اب اتنا پڑھا لکھا لڑکا کہاں ڈھونڈوں؟ تلاش کیا جا رہا ہے. وہ بیچارہ سرگردہ ہے, ڈھونڈ رہا ہے. لڑکی لیٹر لکھ کے دیتی ہے, ابو جان آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لڑکا میرا دیکھا ہوا ہے اور میں نے کورٹ میرج کر لی. ستیہ ناش ہو ایسی پڑھائی. ہائے ہائے, یہ تعلیم ہے, یہ تعلیم ہے. باپ بیچارہ, آؤ باپ سے پوچھو, ماں چلی گئی کہیں دعوت میں, باپ گھر میں اکیلا ہے, لڑکی جوان ہو چکی ہے. دوست آتا ہے, باپ سے کہتا ہے لڑکی کہ چلو ذرا بازار گھوم کے آئیں, چلو ذرا شاپنگ کر کے آئیں. نہیں, میری بیٹی سیانی ہو چکی ہے, جوان ہو چکی ہے, ماں نہیں ہے, کہیں دعوت میں گئی ہے, میں اکیلے بیٹی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا. تصور کرو میری بہنوں, میری ماں اور میری بہنوں, تصور کرو وہ باپ بیچارہ گھر سے اس لیے نہیں جاتا ہے کیونکہ میری بیٹی جوان ہو چکی ہے. وہ آج چوکیدار بنا ہوا ہے صرف تمہارے لیے, تاکہ تیری عزت و آبرو پر کوئی حملہ نہ کرے. اس باپ کے کلیجے سے پوچھو, جب کوئی جوان لڑکی باپ کی مرضی کے خلاف بھاگ کر کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے, اس باپ کے ارمانوں کو کیسے کچل
जानती तो तेरा बाप तेरे लिए चौकीदार बना हुआ था, घर की दहलीज पर तेरी चौकीदारी कर रहा था, तेरा लिए तेरा चौकीदार बना हुआ था, और तूने अपने बाप के दिल पर ही खंजर चलाकर अपनी मोहब्बत के खातिर, अपने दिल के खातिर तूने अपने बाप के दिल को खंजर से चुभोकर तूने खत्म कर दिया और फरार हो गई, भाग गई। जो लड़की अपने बाप के दिल को तोड़ सकती है वो कभी महबूब की भी नहीं हो सकती। मौना खंजन की वो सरजमीन मुझे याद है, अल्लाह की कसम, लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, हसीन और जमील, लेकिन आलिमा फाजिला। रिश्ता घर वालों ने, औरतों ने तय कर दिया है, औरतों ने कहा मेरा लड़का देखा हुआ है, उसकी औरतों ने कहा मेरी लड़की देखी हुई है, रिश्ता तय हो गया। लड़का बज़िद था, नहीं मैं एक नजर लड़की को देखूंगा। लड़के ने तूफान खड़ा कर दिया, बिलाखिर लड़की वाले मजबूर हो गए, कहने लगे ठीक है हमारे यहाँ माहौल तो नहीं है, लेकिन अगर वो चाहता ही है तो मुझे दिखाने में कोई एतराज नहीं। लड़की भी रजामंद है, ठीक है देख ले। वो आया लड़का देखने के लिए, लड़की चाय बिस्किट लेके गई, सलाम किया, लड़की वहीं बैठ जाती है। लड़का पहली नजर में लड़की का दीवाना हो जाता है, उसमें जमाल की वो पीकर वो परी, उसको देखकर वो दीवाना हो गया। लड़का कहने लगा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है और मैं किसी कीमत पर ये रिश्ता छोड़ूंगा नहीं, मुझे लड़की पसंद है। माँ बाप के चेहरों पे खुशियां आ गई, लड़की वाले भी खुश हैं। लड़की ने कहा, लड़के ने तो जवाब दे दिया है, क्या मुझसे कोई पूछेगा नहीं, मुझे रिश्ता पसंद तो था, लेकिन जब ये लड़का मुझे देखने के लिए आया ही है तो अब मेरा फैसला सुनो, मैं किसी भी कीमत पर इस लड़के से शादी करने के लिए तैयार नहीं। पूछा क्यों, क्या बात? लड़का हैंडसम है, सर्विस वाला है, सब कुछ है, फिर क्या बात है? कहा जो लड़का अपने माँ बाप की बात मान कर रिश्ता न कर सके और वो मुझे देखने के लिए बज़िद हो, जिसने अपने माँ बाप की बात न मानी वो मेरी बात क्या मानेगा, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं। और इसी बात को लेकर वो रिश्ता टूट गया। लड़की ने शादी नहीं की तो किसी कीमत पर नहीं की। मेरे भाइयों, एक सहाबिया का बयान है कि मेरे पास एक औरत आई और शिकायत करने लगी कि मेरा शौहर मुझे बहुत मारता है, बार बार पर पीटता है। सहाबिया ने पूछा, क्या तेरा शौहर शादी से पहले नमाज पढ़ता था या नहीं? कहा नहीं, कभी पढ़ लेता था कभी छोड़ देता था। कहा उसका अल्लाह के साथ क्या मामला था? कहा ऐसे ही था। कहा फिर वो शादी के बाद मेरा बहुत दीवाना रहा, शुरू में उसने वहां पे जान छड़कता था, लेकिन उसके बाद वो पीटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। सहाबिया का बयान है कि गलती शौहर की नहीं तेरी है। जब तू जानती थी कि वो अल्लाह का हक सही तौर से अदा नहीं कर रहा है, तो जो बंदा जो शख्स अल्लाह के हक सही तौर से अदा नहीं कर सकता है वो अल्लाह की बंदी का हक क्या अदा करेगा? ये तूने इंतखाब में गलती की है, उसमें उसका क्या कसूर है? इसलिए मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बहनों, जरा तसव्वुर कीजिए, आज जो रिश्ते तुम्हारे हो रहे हैं उसमें नजर इंतखाब भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये देखो कि लड़का दीनदार कितना है, अपने मालिक का हक कितना अदा कर रहा है। अगर वो अपने रब का हक अदा कर रहा है तब तो तुम्हारा भी हक अदा करेगा, वरना मेरी बहनों वो तुम्हारा हक कभी अदा नहीं कर सकता जो अपने मालिक का हक अदा नहीं कर रहा हो। जो अपने मालिक के साथ गाफिल हो वो तुम्हारे साथ भी गाफिल होगा। पेरिस ही के अंदर एक लड़की की शादी होने वाली है, लड़की वालों ने बात की, कहा कोई लड़का हो तो बताओ। ठीक है, किसी ने कहा मैं देखूंगा, और बात चली और चलते चलते कोई मुनासिब रिश्ता मिल गया, और मिलते ही रिश्ता चला। लड़का भी दीनदार, लड़की भी दीनदार, लेकिन बात की हुई कि दोनों एक दूसरे को देख लें, लिहाजा स्टेशन मकाम स्टेशन तय पाया। लड़की भी गई, लड़की के साथ उसके माँ बाप भी गए, लड़के के साथ उसके माँ बाप भी गए। लड़की और लड़के को थोड़ी देर से अलग कर दिया गया। लड़की की माँ और लड़के का दोस्त एक जगह बैठे हुए हैं। लड़की ने अपने पर्स से चंद कागजात निकाले, लड़के का दोस्त देख रहा है ये क्या मामला है, और लड़की ने वो कागजात उसके सामने पेश कर दिए। लड़के का दोस्त कहने लगा लड़की की माँ से, ये तेरी बेटी कौन सा फार्मूला निकाल रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहा ये उसकी मर्जी है, पता नहीं कि वो क्या चाहती है। उसके अंदर चंद सवालात थे। पहला सवाल तो ये था, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा वजन क्या है, तुम नमाज कितनी पढ़ते हो, अल्लाह का हक कितना अदा करते हो। इस तरीके के सवालात थे। शादी के बाद कितना वक्त तुम अल्लाह को दोगे, कितना वक्त तुम मुझे दोगे। हाँ, शादी के बाद ये बताओ तुम्हें बच्चे पसंद है या नहीं। उसमें सवाल ये था कि लड़के तुम्हें पसंद है या लड़कियां। तुम्हें अल्लाह अगर पहला कोई लड़का
دے تو اس کا کیا نام رکھو گے؟ اگر لڑکی دے تو اس کا کیا نام رکھو گے؟ اور وہ بیچارہ لڑکا سوچ رہا یا اللہ دیندار تو میں بھی ہوں، نمازی تو میں بھی ہوں، عالم تو میں بھی ہوں، لیکن اس کے سوالات سے پریشان ہے۔ لڑکے نے جب اس کے سوال کے صحیح جواب دیے تو لڑکی نے اس کے جوابات پڑھ کے کہہ دیا ماں مجھے یہ رشتہ بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے کہ میں دینداری کے جس معیار پہ جس شوہر کو چاہتی ہوں میرے معیار کے اوپر یہ لڑکا پورا اترتا نہیں ہے۔ پیرس کی سرزمین ہے اور دیندار لڑکیوں کا یہ حال ہے کہ اس سرزمین پر بھی ایسی لڑکیاں ہیں کہ دیندار لڑکا لیکن وہ کہتی ہے کہ میں جو جواب چاہتی تھی میں اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہوں۔ تصور کر رہے ہیں آپ آج ہمارے یہاں کیا تلاش کیا جاتا ہے؟ لڑکی اسمارٹ ہے نہیں، وہ پر کٹی ہے کہ نہیں، بال پیچھے سے کٹے ہونے چاہیے میرکا گاندھی کی طرح۔ اور لڑکیاں کیا دیکھتی ہیں؟ ہینڈسم ہے نہیں، وہ کون سی اسٹائل چلی تھی وہ یہ والے بال کی، وہ جاتے ہیں پیچھے وہ بال کی اسٹائل لڑکی کے اندر وہ ہے کہ نہیں؟ ہائے 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 کیا چیز دیکھی جا رہی ہے۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینکم وخلقکم فزوجوہ، جب کوئی لڑکا تمہاری بیٹی کے ساتھ نکاح کا پیغام دے اور تمہیں اس لڑکے کی دینداری پسند آ جائے، اس کا اخلاق پسند آ جائے تو دینداری دیکھ کر اس کی شادی کر دو۔ فزوجوہ، اس لڑکے کی شادی اپنی بیٹی سے کر دو۔ اور لوگوں اگر اس دیندار لڑکے سے تم اس کی شادی نہ کرو گے الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ دینداری دیکھو، نہر کا کنارہ ہے اور ایک باغیچہ قریب ہے، ایک لڑکا اسی نہر کے کنارے کنارے چلتا ہے، بھوک کی شدت سے پریشان ہے، باغ میں کود جاتا ہے، سیب لٹکا ہوا دیکھتا ہے، سیب توڑ لیتا ہے، بھوک کی وجہ سے وہ برداشت نہ کر سکا اور سیب کو کھانا شروع کر دیا۔ ابھی آدھا سیب کھا کر سمندر کا نہر کا پانی پیتا ہے کہ اس کو ہوش آتے ہیں یا اللہ میں نے بغیر مالک کی اجازت کے یہ سیب کھا لیا ہے، یہ میں نے کیا کیا؟ اس نے فوراً پتہ لگایا مالک کہاں رہتا ہے، وہ مالک کا گھر پتہ لگا رہا اس باغ کا مالک کون ہے۔ 2 دن کے بعد گھر ملتا ہے، مالک نے پوچھا آئے لڑکے کیوں آئے ہو؟ کہا دراصل مجھے ایک معافی مانگنی ہے۔ کہا کیسے آئے ہو؟ چلو ادھر آؤ۔ کیا بات ہے؟ کہا میں بہت بھوکا تھا، مجھے ہوش نہیں رہا، میں باغ میں آپ کے کود گیا، آپ کی اجازت کے بغیر میں نے ایک سیب لے لیا اور میں نے آدھا سیب کھایا، آدھا باقی ہے جو میں اسی طریقے سے لے آیا ہوں، میں آدھا سیب کھا لیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے کیونکہ مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا اور میں بھوک لگ رہی تھی میں کھا گیا ہوں، آدھا باقی ہے، اس کو چاہو تو لے لو اور چاہو تو مجھے معاف کر دو، نہیں تو سیب کی قیمت میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا اچھا اس دور میں بھی ایسے دیندار لوگ؟ کہنے لگا نہیں نہیں تم نے جرم بہت بڑا کیا ہے، تمہیں سزا بھی بہت بڑی ملے گی۔ کہنے لگا کیا سزا؟ ارے میں قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں نہیں تمہیں سزا ملے گی، سزا بھگتو۔ کہا کیا سزا ہے؟ تیر پھینکا، کہا تمہیں میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا ہوگی۔ سر نیچے کر لیا، سوچ کر کہتا ہے ٹھیک ہے جرم ہی جب ایسا کیا ہے تو آپ جو سزا دیں جس سزا پہ معاف کرنا چاہے کریں، مجھے رشتہ منظور ہے۔ اے لڑکے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مت سوچ کہ میں کس لڑکی سے تیری شادی کر رہا ہوں وہ بڑی حسین و جمیل ہوگی، میں جس لڑکی سے تیری شادی کرنا چاہتا ہوں کان کے پردے کھول کے سن کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، تجھے اس کے ساتھ شادی کرنا ہوگی۔ یا اللہ آیا تھا معافی مانگنے پھنس گیا ہوں کون چکر میں، اور بھی شادی ایسی لڑکی سے جو اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے۔ ہاں پھر بھی اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے، کم سے کم یہاں معافی مل گئی تو آخرت میں تو نجات کا ذریعہ ہے۔ کہنے لگا او پاک کے مالک جرم کو اگر تم ویسے معاف نہیں کر سکتے ہو تو مجھے یہ سزا بھی منظور ہے، تیری اندھی بہری گونگی لڑکی کے ساتھ بھی مجھے شادی پسند ہے، نکاح کرنا مجھے منظور ہے۔ وہیں پر خطبہ نکاح پڑھا گیا، شادی کر دی گئی، مالک نے کمرہ بھی دے دیا، اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر بھیج بھی دیا۔ کہا نوجوان گھر بعد میں جانا، اپنی بیوی کے پاس جاؤ، جاؤ اندھی گونگی اور بہری کے 2-4 دن یہاں رہو، پھر اس کو لے کر اپنے گھر چلے جانا۔ دل میں بیوی ہے، دلہن ہے،
ارمان تو آتے ہیں لیکن یہ سوچ کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں کہ بات اس سے کروں گا تو وہ جواب تو دے ہی نہیں سکتی، گونگی ہے۔ اس سے پیار بھری باتیں کروں تو وہ سن بھی تو نہیں پائے گی کیونکہ وہ بہری بھی ہے، اور مجھے کیا دیکھے گی، وہ اندھی ہے، مجھے دیکھ بھی تو نہیں پائے گی۔ چلو جب رشتہ کیا ہی ہے تو چلنا تو ہے ہی، اب پریکٹس کرنا پڑے گی کہ گونگی کے ساتھ کیسے رہو، بہری کے ساتھ کیسے رہو، اندھی کے ساتھ کیسے رہوں۔ اندر جاتا ہے، کہتا ہے سلام کیسے کروں، وہ سنے گی ہی نہیں، جواب کیا دے گی۔ پردہ ہٹایا اور جیسے ہی اس کے سر کا گھونگھٹ کھولا، چہرہ کھولا، چونک کر پیچھے ہٹتا ہے، یا اللہ یہ حسن و جمال کی پری میرے سامنے کھڑی ہے، معاملہ کیا ہے؟ یہ تو مجھے دیکھ رہی ہے، کہہ رہی ہے السلام علیکم، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ ارے بادشاہ، ارے مالک نے جھوٹ بولا ہے، نہیں دھوکہ تو نہیں ہے، یہ کہیں اور تو میں نہیں آ گیا ہوں، ارے کیا معاملہ ہے، گناہ میں نے، جرم میں نے کیا، اور یہ لڑکی اور اتنے اس کو جمال کی جو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں، ایسی خوبصورت، کہتی ہے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا دیکھ نہیں رہا ہوں، سوچ رہا ہوں۔ کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا سوچ رہا ہوں تیرے باپ نے تو یہ کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے، اتنا بڑا فریب میرے ساتھ اور اتنی خوبصورت لڑکی کے ساتھ میرا نکاح۔ کہا اللہ کی قسم، آئے میرے شوہر، میرے باپ نے تم سے ایک بھی بات جھوٹی نہیں کہی ہے، اللہ کی قسم وہ بالکل سچے ہیں، انہوں نے کوئی بات غلط نہیں کہی۔ سراسر جھوٹ ہے، وہ کہہ رہی غلط نہیں کہی، آنکھوں سے تو روشن ہے اور کہہ رہا تھا کہ وہ اندھی ہے۔ کہا اللہ کی قسم میں اندھی ہوں اس لیے کہ آج تک میں نے کوئی برا اور گندا کام اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اللہ کی قسم میں بہری ہوں اس لیے کہ آج تک میں نے کسی کی غیبت اور برائی اپنے کانوں سے نہیں سنی، میں گونگی ہوں اس لیے کہ آج تک میں نے کوئی کسی کی برائی اور غیبت اپنی زبان سے نہیں کہی۔ او اچھا، یہ مطلب تھا گونگی بہری کا، اندھی کا۔ پھر کہتا اللہ تو نے مجھے میرے تقوی کا انعام بہت بلند دیا، یہ تو دنیا میں دیا، آخرت کا انعام باقی ہے۔ دیکھا تقوی والوں کو، پرہیزگاروں کو اللہ ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، سوچا بھی نہیں تھا کہ گھونگھٹ کھولیں گے تو حسن و جمال کی پری ملے گی۔ تقوی تھا، پرہیزگاری تھی، اور اس کی بنیاد پر اس نے کو اللہ رب العالمین نے اسلام سے نوازا۔ یہ رشتے تلاشو پر کٹیاں مت دیکھو۔ اینڈ کیا کر رہی ہے؟ آئی ایم ایم ایس سی۔ ہاں کیا کہا، جب تمہارے گھر پہ کوئی آئے تو تمہاری زبان میں شیرینی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مرد نہ ہو، دروازہ کھٹکھٹائے کون؟ اندر سے کوئی عورت کی آواز، کون؟ کہاں سے آئے ہو؟ کس سے ملنا ہے؟ ہاں بھائی ابھی نہیں ہے، جاؤ تھوڑی دیر کے بعد آنا، 2 گھنٹے بعد آنا۔ قلنا قولا معروفا، اچھی بات کہنا، لیکن نرمی سے نہیں، جی کہاں سے آئے ہو، ایسے نہیں۔ آج کل تو ماڈرن معلومات تہذیب ہے نا، بیل لگی ہے گھر میں، جو بجی گھنٹی سامنے لڑکی لیا، کھول دیا دروازہ، جی کہاں سے آئے؟ ہاں بھائی سے ملنا، وہ تو نہیں ہے، ایکسکیوز می، آئیے ذرا بیٹھیے، آپ تشریف لے آئیے۔ دروازہ کھولا، بیٹھا، اور جو ہنس کے 1-2 بات کر لی تو آج تو وہ تیرے بھائی سے ملنے آیا، دوبارہ وہ تجھ سے ملنے آئے گا، بھائی سے ملنے نہیں آئے۔ یہ کوئی ماحول ہے آج کا؟ کہا قلنا قولا معروفا، اچھی بات کہو لیکن آواز میں شیرینی نہیں ہونی چاہیے۔ کون؟ کہاں سے آئے؟ ٹھیک ہے ابھی نہیں، 2 گھنٹے بعد آئیں۔ بدتمیزی چل 2 گھنٹے بعد آنا، اس طریقے سے نہیں کہنا، معروف بات ہونی چاہیے، اچھی بات ہونی چاہیے، تمیز کے دائرے میں ہونی چاہیے، لیکن آواز میں مٹھاس نہیں۔ یہ بتایا ہے، یہ تعلیم دی ہے نبی اکرم نے۔ شادی میں وہ واقعہ کتنی بار تم سن چکے ہوں گے میری تقریروں میں۔ اللہ کے نبی چند صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آئی آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تصور کریں گے آپ؟ آیا اللہ کے نبی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا اللہ کے نبی نے، ہاں اب نہیں کروں گا، 11 کر چکا ہوں، 12 اب نہیں کروں گا میں۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبا کرتی ہوں آپ کے لیے، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ نہیں میں نہیں کروں گا۔
وہ ایک صحابی بیٹھے تھے وہیں پہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نہیں کر رہے ہیں تو میرے ساتھ کر دیجیے.